ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آپ جائیں حرم میں دیکھیں، پوری دنیا سے صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، رات بھی، گرمی میں، سردی میں، آندھی میں، می میں، بارش میں لوگ آ رہے ہیں. اور یہ وہی گھر ہے، یہ وہی جگہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی جناب حضرت ہاجرہ اور آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ تیسرا نہیں تھا. یہ اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ، دو زمین کے اوپر تھے اور آسمان کے اوپر دیکھنے والی رب کی ذات تھی. ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، تو میری محبت میں اپنے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دے، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے، تو اسے میرے راستے میں اسماعیل بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں ذبیح اللہ بنا کے تیری جھولی میں ڈالوں گا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر فرمایا، اے آمنہ اللہ اکبر، تو نے بچے کو میرے حوالے کر دیا. عبد المطلب تو نے اپنے بیٹے پوتے کو میرے حوالے کر دیا. اور اس طریقے سے فرمایا، عبداللہ میں نے تیرے سے جدا کر دیا. تم نے آزمائشوں میں دیکھا یہ یتیم مکہ ہے، تم نے آزمائشوں میں دیکھا کہ ماں اور باپ کی طرف سے بے سہارا ہے. تم نے زمین پہ فیصلہ کیا اسے کون سنبھالے گا، تم نے زمین پر فیصلہ کیا اس کی ضروریات کو پورا کون کرے گا. ایک تمہارا فیصلہ، ایک آسمان پر فیصلہ میرا تھا. تم کہہ رہے تھے پتہ نہیں نام رہے گا یا نہیں رہے گا. میں نے میرے آسمان پہ فیصلہ کیا تھا سورج اتنا چمکدار نہیں ہوگا جتنا اس کے سر کے اوپر تاج نبوت چمکدار ہوگا. فیصلہ اللہ کا ہے، آزمائش میں اللہ لے کے آتے ہیں. اور عبد مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ یہ بولو بھائی، زور سے تو بول لو. آپ کے کون ہے دادا؟ اب تو کہتے غلام کو. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا شیبہ اور آپ کی اماں سلمہ. قریش میں سے ایک شخص کا نکاح مدینہ میں ہوا اور جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ جل شانہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی جس کا نام شیبہ رکھا. اور جناب سلمہ مکہ سے شیبہ کو لے کے مدینہ طیبہ چلی گئی. اور شیبہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے سر کے کچھ بال سفید تھے، سفید بالوں والا. مطلب کے بھائی کا بیٹا جب یہ مکہ میں آ کر آباد ہو گئے، شیبہ مدینے میں چلے گئے، تو مطلب کا دوست مدینے میں گیا، ملک شام پر تجارت کے سفر میں ملک شام گئے. اور جا کے شیبہ کی حالت دیکھی، یہ تیر انداز تھے. پوچھا کون ہے؟ کہ سلمہ کا بیٹا، اس کا گھر ابا دنیا سے چلا گیا، یہ مطلب کا بھتیجا ہے، بے یار و مددگاری کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں. جناب مطلب کے دوست نے مکے میں آ کر ملامت کی کہ تو یہاں کی سرداریاں سنبھال کے بیٹھا ہے، تیرا بھتیجا جو ہے قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. تو مطلب نے قسم اٹھا لی کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے بھتیجے کو لے کے نہیں آؤں گا. یہ مطلب مکہ سے مدینہ طیبہ گئے اور جناب شیبہ کو لے کے آئے سلمہ کی اجازت سے کہ اس کو میں اس کے ددیال لے کے جا رہا ہوں. جب یہ لے کے آئے تو اس چھوٹی عمر کے تھے. جناب مطلب نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. تب جب مکے کی حدود کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا شیبہ پیچھے بیٹھا ہوا تو یہ سمجھے مطلب کا غلام آیا ہے، تو انہیں عبد مطلب کہنے لگ گئے. اصل میں یہ دادا جانتے، مطلب تو دادے کا اللہ اکبر بھائی تھا، لگتا یہ بھی دادا تھا. تو عبد مطلب شیبہ جوان ہو گئے اور یہاں تک ان کی شرافت، ان کی ذکاوت، ان کی ایمانداری اتنی مشہور ہوگی انہیں بیت اللہ کا متولی بنا دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی ہو گئی. اللہ جل شانہ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے. ان کو معلوم تھا کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کی کھدائی کا زمزم کا کنواں ہے جس پر اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجرہ یہاں موجود تھیں. شیبہ کے دل کے اندر بات آئی کہ میں یہاں زمزم کا کنواں تلاش کروں. روزانہ کدال لے کر، روزانہ کلہاڑا لے کر، روزانہ پھوڑا کسی لے کر یہ مکے کے صحراؤں میں نکل جاتے، ارد گرد کدالیں مارتے، پتھروں کو توڑ کے آ جاتے. ایک دن بیت اللہ کے سامنے انہوں نے منت مانی، یا اللہ اگر مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو 12 بیٹوں میں سے جو سب سے مجھے زیادہ عزیز ہے وہ بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا.
اللہ جل شانہ نے منت قبول فرما لی. ایک دن یہ کدال لے کر زمزم کا کنواں تلاش کرنے لگے. انہیں زمزم کے کنواں مل گیا, اس کے کنارے مل گئے, وہاں سے پانی پھوٹنے لگ گیا. جناب شیبہ کو سب سے عزیز عبداللہ تھے. اب کرہ ڈالا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. مکے کے لوگ کہنے لگے اسے نہ ذبح کر, اسے اللہ کے راستے میں قربان نہ کر, کیونکہ یہ بڑا حسین و جمیل ہے. تو آپ نے کرہ ڈالا, ایک طرف 10 اونٹ, ایک طرف جناب عبداللہ کو. تو کرہ نکلا عبداللہ کے حق میں کہ انہیں ذبح کیا جائے. پھر 20 اونٹ جناب عبداللہ, پھر 30 اونٹ جناب عبداللہ, پھر 40 اونٹ جناب عبداللہ, یہاں تک کہ 100 اونٹ ایک طرف کر دیے گئے اور جناب عبداللہ کو ایک طرف کیا گیا. تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر, کرہ اونٹوں کے حق کے اندر نکلا. تو جناب عبداللہ کے عوض میں ان کو چھوڑنے کے لیے 100 اونٹ ان کے دادا جان نے اللہ کے راستے کے اندر قربان کیے. اب یہ جوان ہونا شروع ہوئے, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے, رشتہ داروں سے, ننہال سے ان کے پاس ان کے رشتے آنے شروع ہو گئے. مدینہ طیبہ کے اندر ایک عورت تھی. مدینہ طیبہ کے سفر پہ ایک راستے پہ ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا. جناب عبداللہ کی وہاں سے راہ گزر ہوتی, آپ اکثر وہاں سے گزرا کرتے, تو یہ عورت بار بار دروازے پہ تکتی اور جناب عبداللہ کو اپنی طرف مخاطب کیا کرتی. یہاں تک کہ ایک دن جناب عبداللہ مکے کے بازاروں سے نکل کے جا رہے ہیں, یہ عورت راستہ روک کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میری دلی تمنا, میری آرزو ہے کہ تم مجھ سے بیاہ رچا لے, تم مجھ سے شادی کر لے. نبی کا باپ تھا, شرمیلا تھا, آنکھوں میں حیا آ گئی. انہوں نے فوراً نگاہ نیچے کی, فرمایا یہ فیصلہ تو میرا باپ کرے گا, میں اس فیصلے کے قابل کوئی نہیں. پھر آپ کے ننہال سے رشتہ جناب آمنہ کا آیا, جناب آمنہ کا رشتہ آیا. عبداللہ کی شادی جناب آمنہ کے آپ کے ننہال کے اندر ہو گئی. پھر جب آپ شادی رچا کے جب وہاں سے واپس آئے تو یہی عورت درمیان میں کھڑی ہوئی اور جناب عبداللہ کو دیکھ کر تکنے لگی اور آپ راستہ چھوڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی تو نے مجھے عام عورت سمجھا, تو نے مجھے بازاری عورت سمجھا. تو رات کی حافظہ میں, انجیل کی حافظہ میں, زبور میں جانتی ہوں. آج میں تیرا راستہ نہیں روکوں گی, آج میں تجھے یوں نہیں کہوں گی تو میرے سے شادی رچا لے. کا کیا بات ہے؟ فرمایا تیرے سے شادی رچانے کا مقصد یہ تھا, شادی کرنے کا, نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا. تیرے ماتھے پہ ایک نور چمکتا تھا, اس نور کے اندر نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج لگتا ہے وہ ماتھے کا نور کسی اور کی گود کے اندر منتقل ہو گیا ہے, اب میں نے تیرے سے شادی نہیں کرنی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لے کے آئے, پیشن گوئیاں پہلی ہونی شروع ہو گئی. عرب والوں کا جو تجارت کا مرکز تھا وہ بصرہ ملک شام, اس طرح وہ تجارت کیا کرتے تھے. جناب عبداللہ کی فیملی بڑھ گئی, آپ 1 سے 2 ہو گئے, تو آپ کے خاندان والوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی تجارت کو نکلیں. شادی کے ابتدائی مراحل تھے. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کی کوکھ میں آ گئے اور مائی آمنہ کی خواہش تھی کہ عبداللہ جناب میرے پاس رہیں. جناب عبداللہ کو مشورہ دیا کہ آپ تجارت شروع کریں. آپ نے سیدہ آمنہ کو سمجھایا اور فرمایا آمنہ مجھے تجارت کے ملک شام جانے دے, جس طرح اور یہاں سے قافلے جا رہے ہیں میں کوشش کروں گا جلدی اپنا سامان بیچ کے واپس آ جاؤ. اے آمنہ جب دنیا کے قافلے آئے, لوگوں کے گھر والے آئے, جس طرح وہ دروازوں پہ استقبال کریں تو بھی دروازے پر آ کے کھڑی ہو جانا. جناب آمنہ کہنے لگی بتا نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا جب مکے کی گلیوں میں اونٹ کے گلے کی گھنٹیوں کی آواز آئے سمجھنا تیرا عبداللہ آ گیا ہے. یہ آپس کی پیار کی بات ہوتی ہے. ملک شام سے تجارت سے فارغ ہوئے, واپسی مدینے کی طرف سے آئے. جناب عبداللہ کو بخار ہو گیا. آپ کے ننہال والوں کو پتہ لگا کہ ہمارے نواسے کو, ہمارے دوترے کو بخار ہو گیا, تو آپ کے ننہال والے آپ کو لے آئے. تو آپ اتنی بیماری کے عالم میں, آپ کو اتنی بیماری بخار کی لاحق ہوئی کہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی. جب قافلے ملک شام سے مدینہ سے ہوتے ہوئے مکے میں آئے, جناب آمنہ دروازے پہ کھڑی ہو رہی ہیں اور ہر ایک کو پیغام پہنچا رہی ہیں تیرا گھر والا آ گیا, تیرا گھر والا آ گیا, میرا عبداللہ واپس نہیں آیا. تو کسی نے پیغام دیا آمنہ انتظار نہ کر, اب تیرا عبداللہ قیامت تو آئے گی, تیرا عبداللہ واپس نہیں آئے گا. اب پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ دنیا سے چلے گئے, یہ آزمائش اللہ کی طرف سے کہ دنیا سے لاوارث کہے گی.
اولاد کے لیے، خاندان کے لیے سب سے بڑا سہارا مرد کا ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے سب سے بڑا سہارا باپ کا ہوتا ہے۔ میرے سمیت جتنے یہاں عمر رسیدہ بیٹھے ہو، یقین جانو کسی کے باپ کا ذکر تو عبداللہ کا ہو رہا ہے، ذکر تو آمنہ کے گھر والے کا ہو رہا ہے، ذکر تو کالی کملی والے کے بیٹے، کالی کملی والے کا باپ کا ہو رہا ہے، لیکن باپ کا ذکر سن کے آپ کی میری آنکھ پرنم ہو رہی ہے، کیونکہ باپ کا سایہ، باپ کی شفقت ہی ایسی ہوتی ہے۔ یہ تو نادان ہے بچے جن کو قدر نہیں، جنہوں نے پیسے کو باپ بنا رکھے ہیں، نادانی ہے۔ وقت آئے گا بچوں، حالات آئیں گے جب باپ یاد آئے گا، ابھی نہیں، ابھی موج مستی کے دن ہن یاری ہے، اور چھٹ یار، اے چھٹ یار، یہ تجھے ایسی پکڑ کے اندر لے کے آئیں گے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اپنے ماں باپ کو وقت دیجیے جتنا تمہارے سے ہو سکے۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور نبوت کوک میں آ گئے اور انوارات ظاہر ہونے لگ گئے۔ آپ کی ولادت کا بار بار سننے کو، کہنے کو دل کرتا ہے۔ ہر سال ربیع الاول شریف میں یہ موضوع، یہ واقعہ سنتے ہو ایمان کی تازگی کے لیے۔ جناب آمنہ جہاں بیٹھتی بستر سے، چادر سے جہاں سر رکھ کے لیٹتی، تکیے سے جو جوتا میں بھی پاؤں میں پہنا کرتی اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہاں تک میرا عزیز ہو، اگر ہمارے ادارے کے اندر کوئی بات ہوگی، لوگ مجھے کہیں گے، قاری شفیق الرحمان صاحب کو کہیں گے، حبیب الرحمان صاحب کو کہیں گے، عتیق الرحمان صاحب کو کہیں گے، یہ بات ہوئی آپ کے ادارے کے اندر، جناب عبد المطلب اپنے گھر کا بڑا تھا، جناب عبد المطلب اپنے گھر کا سردار تھا، جناب عبد المطلب سب کا کرتا دھرتا اپنے گھر کا تھا۔ مکے کے لوگ جب بھی تانا دیتے، کبھی چوراہے میں، کبھی بیت اللہ کے سائے میں، کبھی حرم کعبہ میں، یہی کہتے عبداللہ، اے عبد المطلب تجھے کیا ہو گیا؟ جا جا کے اپنی بیوہ کو سمجھا، بیوہ بہو کو سمجھا۔ ہماری گھر والیاں کے شکایت کرتی ہیں کہ بیوہ عورت خوشبو لگاتی ہے، بتلائیے جا کے۔ اب نبی کا دادا یہ بھی شرمیلا، یا تو آپ بازار میں دیکھیں عورتیں مردوں کے گریبان پکڑ کے کھڑی ہیں، دادا ہے، سرپنچ ہے، بڑا ہے، لیکن حیا والا ہے، اپنی بہو سے بات کرتے ہوئے کتراتا ہے۔ نبی کا دادا، آپ کی دادی کا نام فاطمہ، فاطمہ جی، بہو سے پوچھ تو نے اسے خوشبو لگاتے دیکھا کہ نہیں؟ اس کی الماری میں، اس کے کمرے میں، اس کے صندوق میں، اس کے تکیے کے نیچے خوشبو کی شیشی دیکھی کہ نہیں؟ کیا بات ہے کہ تجھے پتہ بھی ہے؟ گلی سے گزرتا ہوں، چوک چوراہے سے گزرتا ہوں، حرم کعبہ میں، سین کعبہ میں جا کے بیٹھتا ہوں، لوگ سب سے پہلے میری بیوی کے بارے میں، خوشبو کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی تجھے تو آج تانا ملا، جب سے کوک آباد ہوئی روزانہ مجھے مکے کی عورتیں تانا دے کے جا رہی ہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا تانا ملتا ہے؟ عرب کا دستور ہے بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، عرب کا دستور ہے بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، لیکن مکے کی عورتیں آ کے کہہ کے جاتی ہیں تیری بہو کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اچھا تو کپڑوں کی بات کرتی ہے، آج تو مکے کے سرداروں نے مجھے گلی میں گھیر کے کہا عبد المطلب تجھے جانے نہیں دیں گے، تیرا راستہ نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تیرے گھر کے اوپر عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے۔ کپڑوں میں نہیں، تیرے گھر پر عطر برستا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ جناب آمنہ کے پاس عبد المطلب جانے لگے، مائی فاطمہ سوچ سمجھ کے جائیو، کہ کیوں؟ کہ سوچ سمجھ کے جانا، جواب ملے گا سر جھک جائے گا۔ اللہ اکبر، اول تو تجھے جواب تجھے لینے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ کہ کیا؟ کہ مجھے بھی مکے کی عورتوں نے تانے دیے تھے، یہ تانے برداشت نہ کر سکی، سردارانو بیت اللہ کے متولی کی گھر والی ہوں، یہ تانے مجھ سے برداشت نہ ہوئے۔ میں نے آمنہ سے پوچھنے کا ارادہ کیا، رب اکبر کی قسم ہے میں سیدہ آمنہ کے پاس گئی اور میں نے کہا آمنہ میری بیٹی، میری بہو نے، آمنہ نے مجھے یوں کر کے دیکھا، جب اس کی آنکھیں میرے چہرے پر، میری آنکھیں اس کے چہرے پہ پڑی، اس ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، اس نے میری آنکھوں کو بند کر دیا، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میرے سے نہیں پوچھا جاتا، تو پوچھ۔ آمنہ صحیح کہہ رہی ہے، ادھر میری بہو۔
بچے پریشان ہو تو بڑوں کو بتاتے ہیں. کبھی آپ کی اولاد نے بتایا بڑوں کو؟ پتر کہندا پیو او مینوں دس تو صحیح, مجھے نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟ وہ کہتا ابا جھٹ, وہ کہتا دس, وہ کہتا جھٹ, یہ تو گھر میں کچما گرش ہے. جناب عبد المطلب بہو سے کہہ رہے ہیں بہو مجھے نہیں بتائے گی تو کسے بتائے گی؟ اب وہ کیا کری؟ ابو جی اگلی بات بتاؤں, آپ مجھے جھلی نہ کہنا, آپ مجھے کملی نہ کہنا, آپ مجھے دیوانی نہ کہنا, آپ مجھے بیوقوف نہ کہنا. اماں کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی, مکے والے گھر پر عطر کی بارش کی بات کرتے, اب تم مجھے جھلی پاگل کہو گے؟ رب اکبر کی قسم ہے, میں زمین پر تھوک ڈالتی ہوں تو میرے تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے. مجھے نہیں پتا کیا کمال ہے, یہ آپ کو ہی پتا ہوگا. جناب عبد المطلب حیرت سے دیکھنے لگے, بیٹی اور بتا. کعبہ تھوک, منہ سے خوشبو, کپڑوں سے خوشبو, بستر سے خوشبو, اس ہاتھ کی ہتھیلی پہ جب سے عبداللہ گیا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی خوشبو لگائی ہو. ابا جان یہ دیوار ہے, کل رات گزرتے ہوئے اس دیوار کو میں نے ہاتھ لگایا, ایسے میں سہارے سے کھڑی ہو گئی. ابا جب میں نے ہاتھ ہٹایا, رب اکبر کی قسم ہے 24 گھنٹے گزر گئے, اس دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اور کہاں بنا پھر اور بتا. اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, کعبہ جان آپ کو کیا پتا, جب میں رات کو سوتی ہوں میری آنکھ لگتی ہے, کبھی خواب میں سیدہ مریم آتی ہیں, کبھی خواب میں سیدہ آسیہ آتی ہیں, کبھی خواب میں سیدہ ہاجرہ آتی ہیں, اور آ کے کہتی ہیں آمنہ مجھے مبارک, تجھے مبارک ہو, تیری گود کے اندر 2 جہان کا سردار آنے والا ہے. ابا جان تجھے کیا پتا, ایسی ایسی عورتیں رات کو آ کے مجھے پکھا جلتی ہے. ابا میں آسمان کی چاند کی طرف دیکھوں, میں ستاروں کی طرف دیکھوں, ایسے لگتا ہے آسمان کا چاند ٹوٹتا ہے اور ستارے ٹوٹ کر میرے قدموں پہ میرے پیروں کی تلیوں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں. ابا جان صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا ہے تو پانی کا برتن دے کے میری ماں مجھے کنویں پہ بھیج دیتی ہے. ابا یہ چاروں پاسے کے آس پاس کے جتنے پہاڑ ہیں اور یہ سوکھے گلے ہرے بھرے جتنے درخت ہیں, ابا جن درختوں کے پاس سے, جن پہاڑوں کے پاس سے میں گزروں سارے جھک جاتے ہیں, اور کبھی کبھی تو ان پتھروں میں سے, ان درختوں میں سے, ان شاخوں میں سے, ان جڑوں میں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. ابا نہیں یقین آتا, پڑوسل کی بیٹی سے پوچھ لے, پڑوسی کی بیٹی سے پوچھ لے, فلانے کی بیٹی سے پوچھ لے, فلانی عورت سے پوچھ لے. جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں سارے کے سارے مجھے 4 چفیرے گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی میرا دامن پکڑتا ہے, کوئی میرا ہاتھ پکڑتا ہے, کوئی میرے ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے. کہتا آم کیا کہتی ہیں آمنہ تو نے یہاں سے جانا نہیں, تو اپنا برتن بھر کے چلی جائے گی, پانی کناروں سے نیچے چلا جائے گا, آمنہ میں برتن بھرنے میں دشواری ہوگی. ابا جان تجھے کیا بتاؤں, میں کہاں کھڑی رہتی ہوں, میری قدموں کی برکت سے پانی کنویں کے کناروں تک رہتا ہے, پانی میں بھرتی ہوں, اس وقت تک میری سہیلیاں مجھے جانے نہیں دیتی جب تک ان کا ڈول نہ بھر جائے. اللہ اکبر. جناب عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ بیٹی پھر تو ہی بتا, میری سمجھ میں تو نہیں آتا. فاطمہ کہنے لگی میری سمجھ میں تو نہیں آتا, دادی کہنے لگی میری سمجھ میں تو نہیں آتا. سیدہ آمنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے, کہ ابا جان پھر میں تجھے بتاتی ہوں, اس میں عنبر کا کمال نہیں, مشک کا کمال نہیں, کستوری کا کمال نہیں, رب اکبر کی قسم ہے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں ابا جان خوشبو کا کمال نہیں, اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے. آنے والا ہے دنیا کے اندر. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر, آمنہ فرماتی ہیں جب سے رحم کے اندر پہلا دل چڑھا, جب سے مجھے حمل ہوا ڈلیوری تک 9 مہینے تک کوئی رات ایسی نہیں گزری, کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ مجھے آ کے ہر نبی نے رات کو خوشخبری سنائی اور مبارکباد دی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو, جس کے لیے اللہ نے کائنات سجائی, وہ ہستی اعظم محمد الرسول اللہ قریب تیری گود میں آنے والا ہے. یہاں تاریخوں پہ لڑ رہے ہیں, اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے, اس تاریخ کو پیدا ہوئے, اس تاریخ کو پیدا ہوئے, اس تاریخ کو پیدا ہوئے, اس پہ لڑ رہے ہیں. پھر وہ دن آیا
مکے کے اندر یہودی تجارت کے لیے سامان کی خرید و فروخت کے لیے آتے تھے. کبھی آسمان کی طرف دیکھیں, کبھی آسمان کے چاند کو, کبھی سورج کو دیکھیں, کبھی ستاروں کو دیکھیں, کبھی وہاں کی فضاؤں کو دیکھیں اور کہیں لوگوں اللہ اکبر اللہ اکبر, دنیا کے اندر کوئی ہستی آنے والی ہے. عرب کا ایک یہودی عرب میں آیا ہوا تھا, کہنے لگا مجھے بتاؤ کس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اللہ اکبر, پورے عرب کے اندر مکے میں اعلان کیا مجھے بتاؤ کس کے گھر بچہ پیدا ہوا. کس نے کہا عبد المطلب کا پوتا, جناب عبداللہ کا بیٹا, آمنہ کا نور نظر, حلیمہ کا لخت جگر, عبد المطلب کے جگر کا ٹکڑا, ساری کائنات کا سہارا. اللہ اکبر, جس کے صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کا نظارہ چمکایا. وہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گیا. آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا, عبد المطلب کے گھر بیٹ پوتا پیدا ہوا. کہنے لگا جاؤ مجھے لے چلو. دو بندوں کا بوڑھا تھا سہارا لے کر جناب عبد المطلب کے دروازے پہ آیا. کہنے لگا تیرے سے ملاقات نہیں کرنی, آنے والے مہمان کا چہرہ دیکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس یہودی کو دکھایا گیا. چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا, ہوش آئی. کہنے لگا اوے لوگوں ہائے مصیبت, آج نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے. عبد المطلب حیران ہوئے, کہنے لگے یہ کیا کہہ کے چلا گیا. آمینہ جی اسے تیار کیجئے. کیا کرو گے؟ کیسے تیار تو کر, دادے کو چاو تھا, بیٹے کی اولاد تھی. عبد المطلب نے تیار کرایا اور سجایا, بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں لے گئے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, ہر کوئی آتا, مکے کے بڑے بڑے سردار آتے. یہ وہی سردار تھے جنہوں نے جوانی میں اور اپنے بڑھاپے میں حضور پہ پتھر برسائے. یہ آتے حضور کا چہرہ دیکھتے, کہا عبد المطلب کیسا پوتا دنیا میں آیا, ایسا سینو جمیل ہم نے نہ دیکھا. عبد المطلب کہنے لگے میں نے بھی کوئی نہ دیکھا. قدرت خدا کی اللہ نے ایک اور گواہی دینی تھی, اللہ نے ایک اور گواہی پیش کرنی تھی. طائف کے پاس قبیلہ تھا بنو سعد کا, 10 مائیاں 10 دائیاں, اس قبیلہ بنو سعد سے مکے کے اندر آئی اور کہنے لگی چلو چلو نہیں سے لیو, چلو چلو نہیں بے لیو, کیا کریں چلو مکے میں جاتے ہیں. جس کے گھر بچہ پیدا ہوا اس بچے کو لائیں گے, اس کی کفالت کریں گے, دیکھ بھال کریں گے, ہمیں کھجوریں ملیں گی, ہمیں اناج ملے گا, کچھ سامان ملے گا. تو 10 مائیاں طائف سے بنو سعد قبیلے سے یہ مکے کے اندر آئی. ان میں سب سے ماڑی سب سے کمزور حلیمہ تھی اور حلیمہ کی سواری تھی. سب آگے نکل گئی اور مڑ مڑ کے حلیمہ کو دیکھیں اور کہنی حلیمہ نہ تو ہمارے ساتھ رل سکتی ہے نہ ہم تجھے اپنے ساتھ رلا سکتے ہیں. تو جانے تیرا گدھا تیرا خچر جانے, تیری اونٹنی جانے, ہم تو چلی مکے کے اندر. اللہ نے فرمایا حلیمہ پریشان نہ ہو, اللہ اکبر, تجھے سب سے پیچھے کر دیا. سارے نبیوں کا امام تیری جولی میں ڈالوں گا. پھر سارے نبیوں کا امام جب تیری جولی میں ڈالوں گا ساری دنیا پیچھے پیچھے نظر آئے گی, تیری گود میں دودھ پینے والا محمد آگے آگے نظر آئے گا. ڈال دیا اللہ نے جھولی میں. امائی حلیمہ اپنا وہ جو بسیرا تھا سامان لے کے نکلی. 9 عورتیں 9 بچوں کو لے کے آ گئی. آزمائش. آمینہ کے دل پر ایک اور حملہ ہوا کہ 9 عورتیں آئی اور دروازے پہ دیکھ کے چلی گئی. یتیم ہے, اتھو کچھ نہیں ملنا, یتیم ہے, یہاں سے کچھ نہیں ملنا. اما روزانہ دل برداشتہ ہوتی, پریشان ہوتی. رات کا وقت تھا, اللہ اکبر, چاند اپنی جوبل پر چمکدار تھا, اللہ اکبر, ستارے جگمگا رہے تھے. بھائی آمنہ کہتی میرا دروازہ بجا. ادھر عبد المطلب حیران ہے کہ سارے مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں, سردار کہہ رہے ہیں, قبیلے والے کہہ رہے ہیں, آس پاس کے گاؤں دیہات والے کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا بچہ نہ دیکھا. اللہ نے ایک اور گواہی ڈلوانی تھی. یہ گواہی کوئی 10 سال کی نہیں, 15 سال کی نہیں, 45 سال بچوں کو کھلانے والی, بچوں کو دودھ پلانے والی, دائیا کا کام کرنے والی حلیمہ سعدیہ کی ڈلوانی تھی. دروازہ ٹھک ٹھک ٹھک. کون؟ حلیمہ. کون سے شہر سے؟ بنو سعد سے. خیر ہے, کیا لینے آئی؟ کا پتہ چلا تیرے گھر میں بچہ آیا. بھائی آمنہ دروازے سے ہٹ گئی, مڑ گئی, جا بھی اپنا کام کر. کیوں؟ بار بار دل توڑا جا رہا ہے, بار بار دل شکستہ کیا جا رہا ہے, بار بار دل کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. جا جا جا, میں تیرے سے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتی. حلیمہ. آمنہ
اگر میں تجھے یہ کہوں تو پھر تو بات کرے گی. کیا بات؟ کہ اے آمنہ جتنی آئی وہ اپنی مرضی سے آئی, میں اپنی مرضی سے نہیں آئی. مجھے بھیجنے والا وہی خدا ہے جس خدا نے محمد الرسول اللہ تیری گود میں بھیجا ہے. وہ اماں آمنہ کی دل کی وہ بڑی اور دروازے پر کہ میں تیرے مطلب سمجھی نہیں کہ مجھے مکے میں آئے 3 دن ہو گئے, ہر دروازے پہ گئی, کہیں مجھے بچہ اچھا نہیں لگتا, کہیں بچے کی ماں کو میں اچھی نہیں لگتی, نہ مجھے خیر ڈالنے والا کوئی, نہ روٹی دینے والا کوئی, نہ کھلانے والا کوئی. میں روزانہ بیت اللہ کے سین میں جا کر ٹکٹکی باندھ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں. اے آمنہ تجھے کیا بتاؤں, روزانہ رات کو خواب میں دیکھتی ہوں 14ویں چاند کا ٹکڑا ٹوٹتا ہے, 14ویں چاند کا ٹکڑا ٹوٹتا ہے اور میری جھولی میں آ کے گرتا ہے, روزانہ گرتا ہے. اس چاند کے ٹکڑے میں سے بڑی عجیب خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر, آج وہ خوشبو, وہ مہک تیرے دروازے, تیری گلی میں سے آئی. اس خوشبو کے پیچھے پیچھے میں تیرے دروازے پر آ گئی. اے آمنہ تو مان نہ مان, جو چاند سے خوشبو آتی ہے وہی خوشبو مجھے تیرے دروازے کی چوکھٹ سے آ رہی ہے. اب تھوڑا سا اماں کا حوصلہ بڑھا, اماں نے دروازہ کھول دیا, نہ حال نہ احوال, نہ پوچھا نہ گیچھا, کچھ نہیں. کہاں ہے تیرا نور نظر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور پر سفید رنگ کی چادر لے کے لیٹے ہوئے. کہاں ہے تیرا نور نظر؟ اماں آگے. کیوں؟ تو بھی انہی میں سے تو نہیں کہ جو چھوڑ کے چلی جائے گی؟ تو بھی انہی میں سے تو نہیں جو چھوڑ کے چلی جائے گی؟ نہیں. دکھا تو صحیح. عبد المطلب پیچھے, حلیمہ درمیان میں, ماں آمنہ آگے. رخ انور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا. اللہ اکبر. نگاہ نبوت, آنکھیں کھلی, مائی حلیمہ کی طرف یوں دیکھا, مائی حلیمہ نے حضور کی طرف دیکھا. اللہ, حضور نے مسکرا کے دکھایا, مائی حلیمہ نے یوں بائیں آگے کی, آمنہ کے لال نے بھی ہاتھ اٹھا کے دکھا دیے. فرمایا اے حلیمہ, اے آمنہ, میں تجھے نہیں بتا رہی تھی یہ فیصلہ زمین پر نہیں ہوا بلکہ میرے لیے فیصلہ عرش بری سے ہو گیا ہے. اب جب یہ آپس کے اندر بات ہوئی, دکھائیے تو صحیح. جب چہرہ دیکھا حیران ششد رہ گئی آمنہ. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کپڑا تو نہیں کپڑا, اور تو چھڑ, پہلے تو دس کس طرح دا ہے, وہ کہنے تو دس, اس تو پتہ ہے میں نے اپنی پسند کا لیا, مرضی کا, تو بتا کس طرح کا, تو بتا. پیچھے عبد المطلب آگے آمنہ کہ بتا, پوچھ نہ پوچھ, تجربہ ہے 45 سال کا. 45 سال میں کتنے بچے گود میں آئے ہوں گے, کتنے بچے نگاہوں سے گزرے ہوں گے. میں آمنہ حلیمہ قسم اٹھا کے کہتی ہوں, ایسا حسین چہرے والا, سرمگین آنکھوں والا, لب باریک لبوں والا, ما زاغ البصر کے نین والا, واللیل کے زلفوں والا, یاسین کے دندان والا, علم نشرح لک صدرک کی بلندیوں والا, سینے والا, ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا, لا اقسم بہذا البلد کے پاؤں والا, مزمل مدثر کی چادر والا, فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے مزاج والا, وانک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا. رب اکبر کی قسم, میں حلیمہ قسم اٹھا کے کہتی ہوں, میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے, فرمایا حلیمہ بحث تو بھی نہ کر, آمنہ بحث تو بھی نہ کر, عبد المطلب تو بھی سچ و پن کا شکار نہ ہو, میں اللہ کی طرف سے آیا. فرمایا بحث کرنا چھوڑ دو. اللہ فرماتا ہے دنیا جب سے بنائی, آدم بھی دنیا میں آئے, ابراہیم نوح بھی آئے, اسماعیل بھی آئے, یوش بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے. اللہ فرماتے ہیں ایسا میں نے بنایا ہی کوئی نہیں, اور بنانے کے بعد میں نے اعلان کر دیا حسینہ جمیلہ تبو موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. ختم. ہم نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا, ہم نے کتاب ہی بند کر دی, سارے حسن اس پہ ختم کر دیے, ساری رونقیں اس پہ ختم کر دی, ساری خوشیاں اس پہ ختم کر دی, سارے چمکارے اس پہ ختم کر دیے. عبد المطلب ہاں پھر میں کہتا ہوں نا کیا کہ جب بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں سے میں ان کو لے کے نکلا, میں نے کہا حسین ہے تو نام بھی حسین ہی ہوگا,
میں سوچ رہا تھا کیا رکھوں، سب نام میرے ذہن میں آئے، اچانک میرے کان میں کسی نے کہا حسین ہے تو نام بھی حسین رکھنا۔ میں نے کہا کیا نام رکھوں؟ کہ اس کا نام محمد رکھ دو۔ بس جناب آمنہ کہنے لگی میں نے نام نہیں سنا۔ وہ کہتے ہیں اگر چہرہ نہیں دیکھا تو نام کیسے سنا ہوگا؟ لے گئے حلیمہ سعدیہ لے کے چلی۔ ہاں بھائی خیال کریو کہ جی جان سے زیادہ کروں گی۔ آمنہ میں غریبڑی ہوں، بیوہ ہوں، یہ یتیم ہے، ہمارے پاس غلہ نہیں، ہمارے پاس اناج نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، کیا لے گی کیا دے گی؟ حضور کا مکڑا دیکھ کے کہنے لگی ان کے قدموں کے نیچے ان کے بعد ساری چیزیں کمزور، ان کے بعد سارے خزانے ختم، جنہیں یہ مل گیا انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی۔ جب لے کے چلی اللہ اکبر، ابھی سواری میرے عزیزو دوسری دائیاں مکے سے لے کے بھی نکلی تھی، اپنی سواریوں کو دوڑا رہی ہیں، اپنی سواریوں کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی حلیمہ کی سواری اب چلنے لگی۔ سنیے بھائی، حضور کو اللہ نے سب سے آگے رکھا۔ دنیا کی قادیانی، دنیا کے دجال، دنیا میں نبوت کرنے والے، دعویٰ کرنے والے کیسے آگے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بچپنے میں سب سے آگے تھا۔ مائی حلیمہ حضور کو گود میں لے کے اپنی چادر کی اپنی چنی کا کونا ڈال کر، دوپٹے کا کونا ڈال کے آگے پیچھے بیٹھ ہوئی۔ جناب حارث آگے بیٹھ گئے، اونٹنی کو ایڑ لگائی، اونٹنی ٹس سے مس نہ ہو، پریشان۔ ہاں مجھے پتا ہے تو کمزور ہے، تجھے دانا پورا نہیں مل رہا، تجھے خوراک پوری نہیں مل رہی۔ حلیمہ میں کیا کروں؟ امانت بڑی اونچی آ گئی، سواری چلتی کوئی نہیں۔ حلیمہ میں بھی بڑی پریشان ہوں، کیا کروں؟ حارث کہنے لگے اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں، میں نے جتنی مرتبہ آگے بیٹھ کے دیکھا سواری گردن نہیں اٹھاتی، سر نہیں اٹھاتی، ایسا کرتا ہوں تجھے آگے بٹھاتا ہوں اور میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حارث کہنے لگے حلیمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آگے بٹھا دیا اور میں پیچھے بیٹھا۔ سواری ایسی اٹھی، اپنے چاروں پاؤں کو کسا، جو سواری چلتی نہ تھی، ہلتی نہ تھی، وہ دوڑنے لگ گئی۔ مکے کی دائیاں جو پہلے طائف سے دائیاں آئی تھی، بنو سعد سے دائیاں آئی تھی، وہ ساری آگے نکل گئی۔ جب حلیمہ کی سواری میرا عزیزو براق بل کر آگے دوڑنے لگی تو ایک مائی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 10 کہنے لگی دوڑو دوڑو، 9 کہنے لگی دوڑو دوڑو، چور آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ اللہ اکبر، ایک بوڑھی مائی نے جب یوں کر کے حضور کی طرف سواری کو دیکھا، آسمان کے ستاروں کو دیکھا، سواری پیچھے پیچھے، آسمان کے ستاروں آگے آگے، تو اس مائی نے کہا کملیو جلیو پریشان نہ ہو، رب اکبر کی قسم یہ کوئی چور ڈاکو نہیں آ رہا بلکہ یہ نبوت کا چراغ آ رہا ہے۔ سواری جاری حضور کی آگے، اب تھکے ہارے بندہ میرا عزیزو رجانا چلا جاتا ہے، توبہ چلا جاتا ہے، گاڑی کا سفر ہے، اے سی گاڑی ہے، ریفریشمنٹ بھی ساتھ ہے، تازہ ماحول ہے۔ جب واپس آتا ہے کہتا تھک گیا یار آج ہی روٹی کھا لو، نہیں شام کو آؤں گا، یار آج آپ بات کر لیں فلانی جگہ، نہیں شام کو چلیں گے۔ حارث سواری کو لگام، سواری کو کھونٹے سے باندھا، تھک گئے حارث اور آپ کی بیٹی شیمہ اور ادھر سے عبداللہ اور ادھر سے حلیمہ، سارے تھکے بیٹھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، ٹوٹی چرپائی، برتن تھوڑے، گھر میں کھانا کوئی نہیں، دروازے کی کنڈی کمزور، بیٹھے پریشان، کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے؟ حلیمہ کھائے گی تو سینے میں دودھ آئے گا۔ اللہ فرما غیب سے آواز آئی، اے حلیمہ پریشان نہ ہو، آج سے پہلے اس گھر کی نسبت تیرے ساتھ تھی، آج کے بعد اس گھر اور گھر کی نسبت خدا کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی۔ اے حلیمہ تو نے پریشان نہیں ہونا، آج تیری گجولی میں اللہ نے وہ ڈال دیا جس کے صدقے سے تو بھی کھائے گی، سارا جہان بھی کھائے گا۔ حلیمہ کہ نہیں فیصلے ہو رہے ہیں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہے دیکھ رہی ہوں بکری کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، شیمہ برتن بھر، ہمارے گھر کے برتن ختم، چھوٹے عبداللہ چھوٹے محمد، ایک سائیڈ سے عبداللہ دودھ پیتے ہیں، ایک سینے سے ایک طرف سے جناب محمد عربی، ماں تھی محبت میں، کہنے لگے جو سارے اسے پلا دوں، عبداللہ لیٹے ہوئے، ماں حلیمہ کہتی ہے میں نے ایک طرف سے اللہ اکبر جناب محمد مصطفیٰ کو دودھ پلایا اور دوسری طرف منہ کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا، فرمایا اماں نا نا نا، اللہ اکبر آج میں نے انصافی کر دی تو اسلام اور کفر کے درمیان انصاف کون کرے گا؟ بدر میں انصاف کون کرے گا؟ احد میں انصاف کون کرے گا؟ بیٹی کے حقوں میں انصاف کون کرے گا؟ ماں باپ کے حقوق میں انصاف کون کرے گا؟ پڑوسیوں کے حقوق میں انصاف کون کرے گا؟ میں دنیا والوں کو اپنے
بھائی کا حق بچا کے بتانے آیا، وہ لوگوں محمد حق کھانے نہیں آیا بلکہ حقدار کو حق دلانے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ نے یہ سونا محمد اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور انشاءاللہ تعالی پھر آگے کے جو تھوڑے بہت واقعات اللہ نے اس فقیر کو ذہن میں دیے اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت کی قلت کی بنا پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، باقی پروگرام ہے، ایک نظام ہے، آپ کا کام ہے، گاہے گاہے انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے خطبوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ جس نبی کو رحمت بنا کر، جس نبی کو ساری امت کے لیے مغفرت کا سما بنا کر، جس نبی کو ساری امت کی کامیابی کا ذریعہ بنا کر آپ نے ہمارے میں بھیجا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ان کی سیرت کی اتباع کرنے کی، آپ کے نقش قدم پر آپ کے قدموں کے پیچھے چلنے کی، آپ کی سیرت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔